when we lose a loved one, عورتیں جب خامن چلا جاتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، تو ہم سے ان کا سامان نہیں چھوڑا جاتا، ہر جگہ ان کی یاد آ رہی ہوتی ہے. اور اس سے میں نے اپنی سٹوری ریلیٹ کی، پھر میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، پرسنل بات شیئر کرنے لگی ہوں. ان کی چیزوں کو، ان کی کیونکہ ہم نے یادیں پکڑنی ہوتی ہیں، وہ تو چلے گئے ہوتے ہیں ہماری زندگی سے، تو ہمیں ان کی یادیں جو ہے نا وہ پکڑنی ہوتی ہیں. ہمیں دل نہیں کرتا کہ مطلب ان کی ہر چیز سے ہماری یادیں اٹیچڈ ہوتی ہیں، ہمارے ایموشنز اٹیچڈ ہوتے ہیں. جب فیصل گیا تھا تو فیصل تو چلا گیا، اب اس کا جو کپڑے، ظاہر اس کی الماری، اس کا کمرہ پورا، اب وہ کمرے کو تو میں نے، کیونکہ میرا دوسرا بیٹا تھا تو کمرے کو تو میں نے کر لیا، لیکن جو اس کے کپڑے تھے سارا کچھ میں نے ان کو ایک سوٹ کیس میں بند کر کے، تو ان کے اوپر میں سے دیے نہیں گئے، تو میں نے ان کو ایک سوٹ میں، اس کے جوتے سب کچھ جو تھا میں نے ایک 2-3 سوٹ کیسوں میں بند کر کے تو اوپر اسٹور روم میں رکھ دیا. اب نظر تو وہ مجھے نہیں آتے تھے مستقل، وقت کے ساتھ نظر تو سوٹ کیس نہیں مجھے مستقل آ رہے تھے، لیکن جب بھی میں اوپر اسٹور روم میں جاتی تھی تو آبویسلی مجھے وہ سوٹ کیسز نظر آتے تھے، تو میرے دل کو تکلیف ہوتی تھی. تو وہ پڑے رہے، میرے ان کو کبھی ان کو ساتھ کچھ کرنے کو دل نہیں کیا، نہ کبھی دینے کو دل کیا، نہ کبھی کچھ کرنے کو دل کیا. وہ لکیلی میرے سامنے مستقل نہیں ہوتے تھے. لیکن جب ہم نے گھر چینج کیا تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. جب میں نے گھر چینج کیا، ہم نے وہ گھر چھوڑا اور ہم دوسرے گھر میں آئے، تو میں وہ سارے سوٹ کیسز باہر میں نے گیم روم میں، اپنے ایک لیونگ روم میں رکھ دیا، اور میں جو کام کرنے والا تھا اس گھر پہ آیا ہوا تھا جس سے ہم کام کرا رہے تھے، پینٹ شینٹ کرا رہے تھے، اس کو میں نے کہا یہ سارے سوٹ کیسز اسی طرح لے جانا، تم اس میں بچے کے کپڑے تو اسی طرح سوٹ کیسز کو لے جانا. اور وہ لے گیا. اور میں صرف وہاں سے 3 کتابیں لے کے آئی، اور آج میں یاد کر رہی تھی کہ اس میں صرف ایک کتاب مجھے یاد رہ گئی ہے، شکر ہے خدا کا. 3 کتابیں جو اس کی فیصل کی فیوریٹ تھی وہ میں ساتھ لے کے آئی تھی، باقی ساری چیزیں میں اس کے ڈبے میں ڈال کے اسی طرح میں دے آئی تھی کہ سب لے جاؤ. اب میں نے کہا اٹس ٹائم فار می ٹو موو آن. اور میں جب دوسرے گھر آئی تو میں نے اپنی بلکہ فرینڈس کو بھی کہا کہ آئی ریئلائز ٹوڈے کہ یہ کتنا موو میرے لیے امپورٹنٹ تھا، کہ میں نے نہ صرف یہ کہ سامان اس کا دے دیا، باہر نکل کے اس درخت کے پیچھے فیصل کھیلتا تھا، اس کمرے سے فیصل نکلتا تھا، مطلب میرے لیے ایک چینج ہو گیا نا. اب میری وہ میموریز نہیں، اب میموریز جو بھی ہیں وہ میرے اندر ہے، میرے دل میں ہے، میری میموریز ہیں، لیکن مجھے ہر وقت نظر آنا یا دیکھنا. اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے پاکستان میں، خاص طور پہ تو ہم آباؤ اجداد کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وی کانٹ لوز، آپ گھر بدل نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے کمروں کو اور اس کے سامان کو، مجھے پتا ہے ایک اور بھی سچویشن، 1-2 اور سچویشنز ایسی ہیں جہاں پہ دا ہسبینڈ ہیز پاسڈ اوے، تو وہ سامان جمع کیا ہوا ہے، سوٹ کیسز میں رکھا ہوا ہے. ایک کسی کی اولاد چلی گئی، بچہ گیا تھا تو انہوں نے کمرے کے اسی طرح وہ کمرہ رکھا ہے، رہنے دیا پتہ نہیں کتنے سال. کسی کی بیوی چلی گئی تو اس نے کوئی چینج ہی نہیں لایا، وہ کپڑے بھی نہیں نکالے بیوی کے، پیٹیاں نہیں نکالنے دیتی، وچ از رانگ. بیکاز یو ہیو ٹو موو آن. یہ چیزیں صرف یہ نہیں کہ وہ چیزیں وہیں پڑی ہیں، وہ بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ایشو ڈالتی ہیں، آپ کی ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب آپ کی ڈپریشن میں اضافہ ہوگا تو وہ صرف یہ نہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کو دیکھ کے، کیونکہ ہم سب کو زندگی سے جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ہمیں بھی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. جی رہے ہیں ان کی دنیا ہے، دنیا تو نہیں کی ہے، لیکن آپ کو اللہ نے تحفہ دیا. میں ہمیشہ زندگی کو دیکھتی ہوں کہ اللہ کا تحفہ ہے اور اس کو ہمیں بہترین طریقے سے گزارنا ہے. تو اگر ہم اس کو ڈپریشن میں یا اپنے ایسے حالات میں گزاریں گے جس میں ہمارے لیے تکلیف رہے گی ہر وقت، تو ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ کوئی فیملی ممبر ایسی چیز سے گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو پش نہ کرو، مگر آپ اس کی مدد ضرور کرو. می ہیلپ یو، کہ میں تمہاری یہ چیزیں کس طرح سے تمہاری مدد کروں کہ تم زندگی میں آگے بڑھ سکو. اور آپ خود اگر ان ایسی اسٹیج میں کسی میں ہیں تو آپ کی ڈپریشن میں انکریز ہوگی اگر آپ ان چیزوں کو جانے نہیں دیں گے. اور پھر آپ وہی بات ہے کہ آپ کی ڈپریشن بڑھتی جاتی ہے. دیکھیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے لیے ہمیں سیلفش ہونا پڑتا ہے کسی وقت، کہ ہمارے لیے کیا چیز ہمیں بہتر بناتی ہے. ڈیورس ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہوتی ہے تو عورتیں کئی دفعہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور پھر ان سے گھر سنبھالا نہیں جاتا. آپ ان کے گھر میں جائیں. میں ایک عورت کے گھر گئی اور مجھے نہیں معلوم تھا، اس کو بہت پرانا جانتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ڈیورس ہو گئی ہے. تو میں جب اس کے گھر گئی تو وہ بڑے صاف رکھنے والی گھر تھی، تو ہمیشہ اس کا گھر صاف ہوا کرتا تھا. تو میں گئی تو سامان بکھرا سا تھا. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کی ڈیورس ہو گئی ہے. اس کا میاں جسٹ ون ڈے ڈیسائیڈڈ کہ وہ زندگی میں کچھ اور چاہتا ہے اور وہ چلا گیا ہے. اور اوبویسلی کہ شی واز ان ڈپریشن. تو میں نے خیر کمنٹ نہیں دیا کہ تمہارے گھر سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ سم تھنگ از رانگ. اب ان ملکوں میں تو کیونکہ ہمارے گھر روز کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، پاکستان میں تو ہیلپ آتی ہے تو پھر بھی چلو آپ کہہ دیتے ہو بھی وہ صفائی کر لیتے ہیں، کم از کم ایک آٹومیٹکلی چیز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں بھی بہت لوگ ہیں جو چیزیں جمع کری جاتے ہیں، دے ہولڈ، اینڈ ایز وی گرو اولڈر، ہمیں خاص طور پہ جو آپ دیکھیں بوڑھے لوگوں کو خاص طور پہ ہوتا ہے چیزیں پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ زندگی شاید ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، یا ان کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی، یا وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں.
تو وہ کرتے ہی ہیں کہ اپنے ارد گرد چیزیں ساری رکھ لیتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے تو ان کو اپنے ارد گرد چیزیں, لیکن وہ ان کو ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے کمرے سے نہ نکلے, کوئی چیز میرے ادھر سے لے کے نہ جاؤ. کپڑے بھی گر رہے ہوتے ہیں لٹرلی, کہ آپ کپڑے اتنے سامان جمع کیا ہوتا ہے کیونکہ فیلنگ امپورٹنٹ کہ سامان ان کے ارد گرد ہے. وی نیڈ ٹو اینالائز آر بہیویئر. بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از وی نیڈ ٹو اینالائز آر بہیویئر. اگر ایسی کوئی سچویشن ہے, آپ کا گھر آپ کی ریفلیکشن ہے آپ کی مینٹل اسٹیٹ کی. مرد پھر بھی تیار ہو کے بڑا سچ جا کے باہر نکل جاتا ہے. عورتیں یہ یوزلی ہوتی ہیں جو گھر بیٹھی ہوتی ہیں. امریکن بھی عورتیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ڈپریشن کی شدید ڈپریشن کی شکار ہوتی ہیں. انہوں نے ایک کرسی ڈھونڈی ہوتی ہے, اس پہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ نہیں پرفارم کرے جیسے آپ کو نارملی پرفارم کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نارملی وہ چیزیں نہیں کر پا رہے جو آپ کو کرنی چاہیے, تو اپنی بیٹھ کے ضرور سوچو. گو گیٹ کاؤنسلنگ. یو نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ, سیک ہیلپ اینڈ گو گیٹ کاؤنسلنگ. ہمیں نہ صرف اس کاؤنسلنگ سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اپنے پرسنل ایشوز کیا ہیں, بلکہ ویل بی ایبل ٹو لیو اے بیٹر لائف. زندگی اللہ کا تحفہ ہے, اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے. پرانے خط جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں. امی کا خط ہے, جو مجھے 40 سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے. بہن کا خط ہے, امی کا خط ہے, کوئی ایسے خاص. فیصل کے ٹائم پہ مجھے بہت خط ہے, وہ میں نے خیر ایک ڈبے میں بند کر کے رکھتی ہیں. وہ خیر میں نے دوبارہ کبھی کھول کے بھی نہیں پڑھے کیونکہ وہ اتنے تکلیف تھے, لیکن وہ ہے میری, ٹھیک ہے, میری ایک اٹیچڈ اس کے ساتھ ایموشنز ہیں. لیکن میں نے میجورٹی چیزیں جو ہیں وہ نکال دی ہیں بیکاز آئی نیڈ ٹو موو آن ود مائی لائف. اللہ کا دیا بہت ہے, بہت پیارے لوگ میرے پوتا پوتی میری زندگی میں, بہت خوشیاں اللہ نے دی ہیں. تو ہمیں پچھلی چیزوں سے آگے بڑھنا ہے اور خود اپنی ہیلنگ کے لیے کی طرف چلنا ہے اور خود ایک بہتر زندگی گزارنی ہے, خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اپنا خیال کیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے, بہتر انسان بننے کی کوشش کیجئے, بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال کیجئے. آپ کی باہر کی جو زندگی, اگر آپ کا مزاج خراب ہے, اگر آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں, بلا وجہ غصہ کھا رہے ہیں, یا آپ کا گھر جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے, یا چیزیں گندی ہیں, سنک گندا ہے, جو بھی چیز نگلیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کی ریفلیکشن ہے. یہ اپنا خیال کیجئے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے. سب سے زیادہ اپنا خیال کیجئے, کیونکہ آپ ٹھیک ہوں گے تو باقی سب بھی ٹھیک ہوں گے. اللہ حافظ.